بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا تسلسل پیچھے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جاری ہے۔ آپ کے علمی مقام، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت کے حوالہ سے ایک دو باتیں، تاکہ ہمیں شعور آئے، ہمیں آگاہی نصیب ہو کہ عظیم ہستی کی وجہ سے اہل سنت اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہے۔ وہ عظیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر علمی مقام پر آپ فائز تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں، آپ کے زمانے میں ایک عظیم مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ یہ آیا کہ ایک شخص نے، سامعین محترم ناظرین توجہ سے سماعت فرمائیے، ایمان تازہ ہوگا، علم کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور شغف پیدا ہوگا کہ علم کتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ مسئلہ یہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی ہے، قسم اٹھائی ہے اس نے کہ اگر تو نے میرے سے کلام نہ کیا تو تجھے طلاق ہے۔ یعنی جب تک تو مجھ سے کلام نہیں کرے گی، جب تک تو مجھ سے گفتگو نہیں کرے گی، جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، تجھے طلاق ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی شوہر کی طرف سے، تو ساتھ ہی بیوی نے بھی آگے سے یہی دہرا دیا کہ جب تک تو مجھ سے کلام نہیں کرے گا تب تک طلاق ہوگی۔ اب دونوں طرف سے یہ بات ایک جیسی ہو گئی۔ شوہر نے بھی کہہ دیا کہ طلاق کی قسم ہے، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، ورنہ طلاق ہے۔ اب دوسری طرف سے عورت نے بھی، بیوی نے بھی ایسا ہی کلام کر لیا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے عظیم جو علماء تھے، صوفیاء تھے، بڑے بڑے علم والے تھے، ان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو سب نے کہا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، اس کی بیوی کو اب طلاق ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ سوال کیا گیا حضور کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے پہلے کہا تھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی، جب تک تو کلام نہیں کرے گی تب تک تمہیں طلاق ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے بات کی تو اس کے بعد ہی اس کی بیوی نے آگے سے کلام کیا تھا نا، تو لہٰذا اس کی بیوی کا کلام کرنا تو ہو گیا نا۔ شوہر کے کلام کے بعد اس کی بیوی نے کلام کیا ہے تو لہٰذا اس نے گفتگو آگے سے کر لی ہے، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی علمی باریکی تھی، باریک بینی تھی آپ کی۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ ایک مسئلہ یوں بھی آیا، آپ کے زمانے کے اندر دو بھائی، ان کا ایک ہی گھر کے اندر دو بہنوں سے نکاح ہو گیا، دو بھائی اور ان کا نکاح دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں ہوا۔ جب دونوں بہنیں رخصتی کے بعد اپنے شوہروں کے گھر آئیں تو جب حجرہ عروسی میں اپنے اپنے کمروں میں گئیں تو تب تک دونوں دلہنیں جو تھی، بیویاں جو تھیں، وہ تبدیل ہو گئیں۔ جن کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے تھے ان کے کمروں میں نہ پہنچی بلکہ ایک دوسرے کے کمرے میں چلی گئی اور دوسری پہلے کے کمرے میں چلی گئی، بیویاں تبدیل ہو گئیں۔ اور صبح کو یہ قوم کے اندر، عوام کے اندر مسئلہ آ گیا کہ ایسا ہوا ہے کہ رات کل نکاح ہوئے تھے تو دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ اب ان کو واپس کرنا چاہیے، یہ غلط کام ہو گیا ہے، تبدیل ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لڑکوں کو بلایا جائے۔ جب ان لڑکوں کو بلایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جن کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے، شب باشی کی ہے، کیا تم ان کو پسند کرتے ہو، راضی ہو تم اس بات پہ؟ تو دونوں لڑکوں نے کہا کہ جی حضور ہم راضی ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا پھر ایسا کرو،
جن سے تمہارا نکاح ہوا تھا ان کو طلاق دے دو، اور جن کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لو۔ یہ آپ کی باریک بینی تھی، یہ آپ کا علمی مقام تھا جو فقط آپ کا حصہ تھا، کسی اور کے حصے کے اندر یہ معاملہ نہیں آیا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بے شمار اور بہت زیادہ اللہ پاک نے آپ کو باریک بینی اور علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ کا یہ خاصہ ہے کہ قوم آپ کو امام اعظم، سارے اماموں سے بڑا امام آپ کو اس حوالہ سے فقہ کے جو امام ہیں، حدیث کے جو امام ہیں، ان میں آپ کا اعلیٰ مقام ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔